السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي۔ محترم ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو کچھ سیکھنے سکھانے کی توفیق دیا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں اس کے بعد جنہوں نے اس محفل کو، اس پروگرام کو سجایا، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے محفل کو ہمارے ان بھائیوں کے لیے اجر ثواب کا حامل بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر دے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا سلسلہ وار درس شروع کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ خیر و برکت اور رہنے والوں سے ویران گھر، جیسے ویران گھر ہے، خیر و برکت وہ خالی ہوتا ہے۔ ویران گھر انسان اگر رہتا ہے کسی کا تو وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ویسی ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہے جسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرنا اور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ محترم بھائیوں، تو اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو سیکھ کر اور یاد رکھنا چاہیے تاکہ ویران گھر نہ ہو جائے۔ گھروں میں اپنے دل اپنے دل جو ہے خیر و برکت سے خالی نہ ہو جائے۔ محترم بھائیوں اور محترم ناظرین، چلتے ہیں سلسلہ وار درس شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ معاون اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ معاون کیسے پڑھیں گے، کیسے غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے ناظرین سے پڑھنے میں، ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو کس طرح دشواریاں آتی ہے، اس دشواریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح پڑھنے اور دنیا کے تمام امت مسلمہ کو قرآن کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دیں۔ آئیے شروع کرتا ہوں آج کا درس۔
آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ معاون کو دیکھیں گے کہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارا، یہاں پہ پہلے فرسٹ ہی میں جو ہے حمزہ ہے، اس کے بعد را ہے، را کے اوپر زبر ہے، یہاں پور پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے حمزہ ہے۔ یہاں اکثر عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ارعی عین بول دیتے ہیں، ارعی نہیں بولیں گے، ارعی۔ اس کے بعد الذی، یہاں ذال ہے، الذی نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے افراد، بہت سارے میرے بھائی اور بہنوں کیا کرتے ہیں، الذی پڑھ دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ یکذب میں بھی ایسے ہی ہے، ذال ہے تو ہم کو یکذب ہی پڑھنا ہے۔ ارأیت الذی، ایسے صحیح پڑھیں گے، کیسے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، صحیح طریقہ یہی ہے۔ دوسری جو ہے آیت، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ فذلک الذی، پہلے فا کے بعد ذال ہے، ذال زبان تھوڑا نکالیں گے اور سامنے والا دانت کا کنارہ لگا کے بولیں گے تبھی دال ادا ہوگا۔ اگر کنارے لگا کر نہیں بولیں گے سامنے والے دانت کا، سامنے والے دو دانتوں کا، تو زال ہو جائے گا۔ تو پہلے لگانا ہے، ٹچ کرنا ہے، اس کے بعد جا کے بولنا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فَذَلِكَ الَّذِي، لذی ہی بولیں گے، لذی نہیں بولیں گے۔ اور یہاں پہ یدعو میں بہت سارے بھائی ایسے کرتے ہیں، یدعو الیتیم بول دیتے ہیں، یدعو الیتیم بولتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یا کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد پیش ہے، تو دال کو عین کے ساتھ ملائیں گے، تشدید ہے نا، یدعو نہیں بولیں گے، یدعو۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ عین بولیں گے، يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ولا یحض، ضاد بولیں گے، زا کی آواز بھی نہیں آئے گی یا جیم کی آواز بھی نہیں آئے گی، ضاد کی آواز آئے گی، ضاد۔ ولا یحض علی علی، یہاں پہ عین ہے، یہاں بھی عین بولیں گے، علی طا ہے، عین ہے، الف ہے، علی طعام المسکین، طعام المسکین نہیں بولیں گے، یا طعام المسکین نہیں بولیں گے، طا بولیں گے، طا موٹا حرف ہے، پور پڑھیں گے، طا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اگلی آیت، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ وی بولیں گے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، صاد ہے، صاد ادا کریں گے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ آگے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ الَّذِي نہیں بولیں گے، الَّذِي بولیں گے، الَّذِي۔ بہت سارے حضرات الَّذِي بول دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور یہاں پہ ساہون بولیں گے، ہا ہے، ہا چھوٹی ہا، یہ حلق کے آخری حصے سے نکلے گا، ساہون۔ اگر ساہون بول دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ بہت سارے حضرات اس میں بھی غلطی پڑھتے ہیں، تو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ، تِہم میں بھی ہا ہے، ہا بولیں گے، ہا اور ہا میں ڈفرنس ہے، ہا بیچ حلق سے بولیں گے اور ہا جو ہے آخری حلق سے بولیں گے۔
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذي، یہاں بھی الذی نہیں بولیں گے، الذی ہی بولیں گے. الذین ہم بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے. الذین ہم یراءون، یرا را موٹا کریں گے، را کے پہلے، را سے پہلے زبر ہے، اس کے بعد مد ہے، کھینچنا ہے، را کو کھینچنا ہے، اور عین نہیں پڑھیں گے، حمزہ ہے. یراءون الذین هم یراءون، یراءون، اون بولیں گے، حمزہ ہے، عین کی آواز نہیں آئے گی. بہت سارے حضرات عین کی آواز یہاں نکال دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُ، عین یہاں پہ عین ادا کریں گے، بیچ حلق سے بولیں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون میں بھی عین ہے تو عین ہی بولیں گے. چلتے ہیں ایک بار اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. یہ تھا قرآن کے اما پارہ کا سورہ معون. چلتے ہیں اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ یہ آیت، یہ سورہ جو پڑھیں گے اس کا میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے، رویت معرفت کا مفہوم میں ہے. دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، اصل اس کا مراد جو ہے عبادت ہی سے تعلق ہے. کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح یا غلط؟ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یعنی اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے. بھلا ایسے شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدر و قیمت ہوگی اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت ہوگی، ان کے اندر محبت ہوگی. دوسرے اس امر کا یقین ہو
اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ یعنی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ بخیل شخص جو ہوگا وہ یتیموں کا مال کا دیکھ ریکھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جو انسان جو بخیل نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، روز قیامت سے ڈرتا ہے، اور اس امید کے ساتھ یتیموں کا کفالت کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اسے دے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، یعنی یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، مسکین کو بھی دھکا ہی دے دے گا۔ یعنی وہی انسان یتیم کو دیکھ ریکھ کریں گے جس کے اندر اخلاقی اور انسانی قدر و قیمت ہوگی، ان سے محبت ہوگی، وہی یتیموں کا بھی محبت اور خیال رکھے گا اور اسی طرح مسکینوں کو بھی کھلائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور وائل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور وائل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں مگر سست ہو جاتے ہیں، یا پڑھتے ہیں لیکن مسنون وقت جو وقت ہے اس وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے تاخیر کرتے ہیں، یا تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لیے۔ ریاکاری کے مطلب یہی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی اور لوگوں سے جہاں چھٹ گئے تو نماز نہیں پڑھے۔ تو اس آیت میں یہی بتلایا کیا ہے کہ فَوَيْلٌ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے لیے آگے اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز سے روکتے ہیں۔ معن شیء قلیل کہتے ہیں، بعض اس سے مراد لیتے ہیں زکوٰۃ لیتے ہیں، یعنی کوئی کہتے ہیں کہ اس کے مطلب قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور بعض اس سے مراد زکوٰۃ کو لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، اور بعض اس گھروں میں برتنے والے چیزوں سے مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں۔ عاریتاً مطلب ادھار مانگ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ گھریلو چیزوں کو عاریتاً دینا یعنی ادھار دینا، اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی مال ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی مانگ رہا ہے ہم کو ضرورت کے لیے کچھ دن کے لیے دے دیجئے، اگر انسان اس چیز کو روکتا نہیں ہے بلکہ اپنے پڑوسی کا ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ اچھی پڑوسی کی ایک صفت ہے۔ اس کے برعکس اگر ان سے کنجوسی برتتا ہے تو یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے، یعنی میرے پاس ہے وہ چیز ہم دے نہیں رہے ہیں، یا کسی کے پاس ہے وہ چیز دے نہیں رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے لیے پکڑ ہوگی،
یہ مختصر سی اس سورہ کا ترجمہ اور مختصر انداز میں تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ رب کریم تو ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھ، اور جنہوں نے اس پروگرام کو انعقاد کیا ہے یا اللہ ان کے علم میں، ان کے روزی روٹی میں برکت دے، اور ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ عطا کر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔